علیکم، میں ہوں سدھیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سدھیر AK۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اکنامک سچویشن کے حوالے سے، جو پچھلے 5-6 مہینے سے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی اور عمران خان جو اس معیشت کو چھوڑ کے گیا، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابن خلدون نے آج سے 600 برس پہلے بتایا تھا کہ جب کوئی ریاست اپنی ضرورت کے مطابق ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے تو اس کے وجود اور حاکمیت پر سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ معیشت کے اس بے مفکر اصولوں کے اصول تاریخ نے کسی بھی دور میں غلط ثابت نہیں ہوئے۔ جس ملک میں معیشت کمزور کے اثر انداز ہو جائے، وہاں کئی دیگر مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بغیر کسی استثناء کے وہ ممالک جہاں تباہی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، جو مسائل کی جڑ معیشت کو درست نہیں کر سکتے، بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ وہ سارے ممالک جن کی رہنماؤں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو معیشت کے ثوابدید کے لیے وقف کر دیا تھا، آج دنیا کی نگاہ میں وہ عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ ابن خلدون کے بتائے ہوئے اس اصولوں کے روشنی میں اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی معیشت پر ایک نظر ڈالے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ٹیکس اکٹھے کرنے کی صلاحیت یوں لگی ہے کہ قومی پیداوار کا 9.25% ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جو قرضوں، تنخواہوں اور دفاعی ادائیگی کے لیے بمشکل کافی ہے۔ ہماری کرنسی دن کے حساب سے نہیں بلکہ گھنٹوں کے حساب سے اپنی قدر کھوتی جا رہی ہے۔ 8 مارچ 2022 کو جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو ڈالر 171.6 پوائنٹ کا تھا، جو آج 54 روپے اضافے کے ساتھ 234 کے قریب ہے۔ گویا کہ ہم نے عملی طور پر 1/4 حصہ کو ضائع کر دیا گیا، اپنی معیشت کے 1/4 حصے کو ضائع کر دیا گیا۔ ہم نے عملی طور پر 1/4 حصے کو ضائع کر دیا گیا۔ قریب ہے کہ گویا کہ ہم نے عالمی طور پر بڑی معیشت کی وجہ سے ہماری معیشت کمزور ہو گئی۔ عالم یہ ہے کہ لیکن اس مہنگائی اور ریاست نے جو ماحول پیدا کیا ہے اور پیچھے جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں آئی ہے، جیسے صورتحال سے نمٹنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہے۔ اب دنیا میں ہماری مدد کرنے یا نہ کرنے، اپنے پاس تسلی دلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ عالمی طور پر ہمارا تعصب یہ ہے کہ شہباز شریف اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو قسمیں دلا کر تسلی دے رہا ہے کہ ہم اب پیسہ جو ہے وہ ایمانداری سے خرچ کریں گے۔ وزیر خزانہ رو کر بتا رہے ہیں کہ دنیا پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال میں یہ آپ کی کمزور معیشت ہوتی ہے، ملک کو کمزوری کی بنیاد کی وجہ اسے قرار دی گئی ہے، لیکن ہر قسم کے خرابی کے اظہار اور معیشت کی خرابی کی صورتحال میں نکلنا مشکل ہے۔ اور معیشت خراب کیوں ہے، ذرا اس پر حساب لگاتے ہیں۔ معیشت خراب کیوں ہے، اس کا حساب کر لیتے ہیں۔ معیشت ایسا پودا ہے جو سیاسی استحکام اور امن و امان کی فضا کو ہی پلا پھولتا ہے۔ یہ پودا اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام اور اداروں میں کام کر رہے ہو تو بڑے جو ایسے واقعات رہنما ہو جاتے ہیں جس سے معیشت کو بڑے دھچکے لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ قومیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ملک کی سیاسی افراتفری بڑھتی چلی جائے تو اس کا سب سے پہلا شکار جو ہوتا ہے وہ معیشت ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، معیشت اپنے تاب کھوئی جا رہی ہے۔ عمران خان کو لاکھ الزام لگا کر اس کے دور میں معیشت خراب تھی، لیکن معیشت ملک میں استحکام کی وجہ سے، سیاسی استحکام کی وجہ سے بازار چل رہے تھے۔ عام آدمی کو پتہ تھا کہ اگر عمران خان کچھ نہ کر سکے تو 2013 کے الیکشن میں اس کی قیمت چکانا پڑے گی، لیکن عمران خان نے بہت سے کام کیے۔
اور انہوں نے اگر GDP کو حوالے سے دیکھے جائے تو ان کا جو ہدف تھا وہ 3.8 پوائنٹ تھا، لیکن جو اس کی حکومت میں انہوں نے جو GDP کا ہدف حاصل کیا وہ 6% حاصل کیا۔ زرعی شعبوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس حوالے سے انہوں نے ان کا جو ہدف تھا وہ 3.8 پوائنٹ تھا، لیکن انہوں نے جو ہدف حاصل کیا وہ 4.4% ہے۔ اسی طرح پاکستان اگر اب یہ 4-5 مہینوں کے بعد اب معیشت کو دیکھا جائے، وہ جو عمران خان نے جس GDP کو لے کر گیا 6% پہ، اب یہ امپورٹڈ حکومت جو آئی ہے پچھلے 4-5 مہینے سے، تو اب GDP کی گروتھ جو ہے وہ 2.3% پر پہنچ گئی۔ اس طرح انفلیشن جو تھا عمران خان کی حکومت میں یہ 12 پوائنٹ پہ تھا، جبکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ نالائق، نااہل اور امپورٹڈ حکومت، اس کی وجہ سے انفلیشن 27% پہ چلا گیا۔ اور اسی طرح پٹرول کی پرائس عمران خان کے دور حکومت میں 150 تھی، جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اب پٹرول کی پرائس 234 روپے ہے۔ اسی طرح ایکسچینج ریٹ ڈالر جو تھا وہ 171 روپے تھا، جب سے یہ نااہل اور کرپٹ حکومت آئی ہے اس کی وجہ سے اب یہ 232 پہ پہنچ گیا۔ جب ہمارے ریزرو جو اسٹیٹ بینک کے پاس وہ 16 بلین ڈالر تھے، جب سے یہ حکومت آئی ہے اور اب جو دیکھ لیں تو یہ 8% پہ پہنچ گئی۔ اسی طرح پوری اکانومی ڈاؤن ہوتی جا رہی اور آنے والے دنوں میں اور بھی ڈاؤن ہوتی جائے گی، کیونکہ جب سے 22 کو کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے جو فیصلہ آئے گا اس صورت میں بھی یہ نیچے جائے گی، اور کیونکہ ملک میں احتجاج ہوں گے، افراتفری ہوگی۔ PTI کا یہ پرامن احتجاج ہوگی، لیکن جتنے بھی باہر کے انویسٹر ہوں گے باہر سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، پاکستان سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ اسٹاک مارکیٹس سے اپنا جو جن نے شیئرز لیے وہ واپس کر دیں گے۔ میڈیا پہ یہی احتجاج کے حوالے سے باتیں چل رہی ہوگی، اور ملک کے سیاسی استحکام اس تمام صورتحال کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کیے جائے، اور عمران خان بھی یہی چاہتا ہے کہ اب فوراً جتنے دیر تک یہ حکومت بیٹھی ہے اس سے ملک میں اور سیاسی عدم استحکام آئے گا، اور ملک میں افراتفری ہوگی، مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے اس وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ میں نے تھوڑا بہت آپ کو معیشت کے حوالے سے بتا دیا کہ ملک کس طرح جا رہا ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت اور نااہل جو ہے یہ اپنی کرپشن اور کے کیسز چھپانے کے لیے آئی ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری اکنامی ڈاؤن ہو جائے یا کیا ہو جائے۔ والسلام۔